تراوی 20 رکعتیں ہیں، 8 رکعتیں بولو نہیں. حضرت عمر سے 2 روایتیں، ایک 8 والی اور ایک 20 والی، کہ حضرت عمر نے کتنی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کوئی بے غبار حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا. بس اتنا ہے کہ 3 دن پڑھی ہے، بس کتنی پڑھی ہے ہمیں نہیں پتا. یہ ہمیں حضرت عمر کے عمل سے پتا چلتا ہے، کیونکہ حضرت عمر بدعتی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى جاء الحق وزهق الباطل. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیو، دوستو اور ساتھیو، یہ ماہ رمضان 1444 ہجری کا موقع ہے اور ہر دن مقلدین کی طرف سے 8 رکعت تراویح پر کوئی نہ کوئی سوال اٹھایا ہی جاتا ہے. کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ 20 رکعت سنت ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ 8 رکعت تو ثابت ہے لیکن یہ تراویح نہیں. اس لیے میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ احناف کے مقلد امام جن کی یہ تقلید کرتے ہیں ان سے ثبوت اور پروف دوں کہ 8 رکعت تراویح کے سلسلے میں امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا ہے اور اس کے جواب میں امام ابو حنیفہ نے 8 اور 3 11 کو سنت مصطفیٰ تراویح قرار دیا ہے. کتاب یاد رکھیے گا، مراقی الفلاح شرح متن نور الایضاح، المؤلف حسن بن عمار بن علی الشرمبلالی المصری الحنفی المتوفى 1069 من الهجرة. اعتنى به وراجعه نعيم زرزور الناشر المكتبة العصرية الطبعة الأولى 1425 من الهجرة 2005. عدد الاجزاء 1. یہ کتاب ہے میرے سامنے اور اس میں صاف واضح ترین عبارت ہے. وروى أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال سألت أبا حنيفة عن التراويح سألت أبا حنيفة عن التراويح وما فعله عمر رضي الله عنه فقال التراويح سنة مؤكدة ولم يتخرصه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعا ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سنة عين مؤكدة على الرجال والنساء ثبتت سنيتها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وقد واظب عليها عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث افترض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. وفيه رد لقول بعض الروافض هي سنة للرجال دون النساء وقول بعضهم سنة عمر، لأن الصحيح أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة سنة فيها أيضا لكن على الكفاية. بينه بقوله وصلاتها بالجماعة سنة كفاية لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالجماعة 11 ركعة بالوتر على سبيل التداعي ولم يجرها مجرى سائر النوافل. ثم بين العذر في الترك وهو خشيته صلى الله عليه وسلم افتراضها علينا. دیکھا آپ نے، یہ نور الایضاح شرح متن نور الایضاح 157 صفحہ نمبر ہے. صفحہ نمبر یاد رکھیے گا. اسد بن عمرو نے ابو یوسف سے روایت کیا ہے
ابو یوسف نے ابو حنیفہ سے تراویح کے بارے میں پوچھا اور جو کچھ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا اس کے بارے میں پوچھا. فقال، تو ابو حنیفہ نے جواب دیا، التراویح سنت مؤکدہ، تراویح سنت مؤکدہ ہے. ولم یتخرص عمر من تلقاء نفسہ، عمر بن خطاب نے اپنی تخمینہ آرائی نہیں کی، اور نہ عمر مبتدع تھے، اور نہ انہوں نے بغیر کسی اصل کے حکم دیا، بلکہ ان کے پاس اصل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی دلیل تھی. اور یہ سنت عین مؤکدہ ہے، مردوں اور عورتوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے تراویح کی سنیت ثابت ہے اور قول سے بھی ثابت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر میری سنت اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے. اور تراویح پر مواظبت عمر، عثمان اور علی نے کی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے کو فرض کیا ہے اور رمضان کے قیام کو میں نے تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے. اور اس میں بعض روافض کا رد ہے کہ مردوں کے لیے تو سنت ہے، عورتوں کے لیے تراویح سنت نہیں ہے. اور ان لوگوں کی بھی تردید ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عمر کی سنت ہے، عمر کی سنت کہنے والوں کی بھی تردید ہے. لأن صحیح انہا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درست اور صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. والجماعت سنت فیہا ایضا، اور جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی سنت ہے، لیکن یہ کفایہ ہے، کفایہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بیان کو صلاۃ بالجماعت سنت کفایہ، لما ثبت انہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالجماعہ 11 رکعہ بالوتر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے وتر کے ساتھ 11 رکعت تراویح پڑھائی ہے، علی سبیل التداعی، بلکہ یہ ترغیب کے طور پر ہے اور عام نوافل کی طرح اس کو نہیں رکھا. اور اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو جاری نہیں رکھا، کیونکہ آپ کو اس کے فرض ہونے کا ڈر تھا. وہ خشیتہ صلی اللہ علیہ وسلم افتراضها علینا. دیکھا، یہ کتاب اٹھا کر کے دیکھو نا، کتاب اٹھا کر کے دیکھو. اللہ کے بندو، اختلافات کو اگر ختم کرنا ہے تو کتابوں کے حوالے پیش کرو. یہ جو کہا کہی اور کھینچا تانی ہوتی ہے، اس سے اختلاف بڑھتا ہے، لیکن کتابوں کی طرف رجوع کرو گے تو اختلافات ختم ہو جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوٹو گے تو اختلافات ختم ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین کے اس حکم پر عمل ہو جائے گا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ.